بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسینشیل ایلیمنٹس فار دا فارمیشن آف اے سیل کنٹریکٹ، یعنی سیل کنٹریکٹ کی فارمیشن کے لیے جو اسینشیل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سم اسینشیل ایلیمنٹس آر ٹو بی present in a contract which makes the contract of sale valid. If any one of them is missing, the contract would not be a valid contract. کچھ اسینشیل ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کنٹریکٹ میں موجود ہوں، پریزنٹ ہوں، تو کنٹریکٹ آف سیل کو جو ہے وہ ویلڈ بنا دیتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی مس ہو تو اس کی وجہ سے وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے۔ دیز آر ایز انڈر، یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اسینشیل ایلیمنٹس ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ دا ریکوائرمنٹس آف اے ویلڈ کنٹریکٹ مسٹ بی پریزنٹ، ایک ویلڈ کنٹریکٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کنٹریکٹ میں موجود ہونی چاہیے۔ ایک کنٹریکٹ آف سیل از اے کنٹریکٹ دیئر فور all the essential requirements of offer and acceptance, consideration, absence of deteriorating factors and other requirements must be present. ایک کنٹریکٹ آف سیل ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جس میں تمام جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے وہ آفر کی ہو، ایکسیپٹنس کی ہو، کنسیڈریشن ہو، ایبسنس آف ویٹیٹنگ فیکٹرز ہو، اور تمام دوسری ریکوائرمنٹس وہ اس کنٹریکٹ میں موجود ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ کنٹریکٹ بن جاتا ہے۔ These are determined by the Contract Act if the Sale of Goods Act is silent about them. اگر ان ریکوائرمنٹس کے بارے میں سیل آف گوڈز ایکٹ جو ہے وہ سائلنٹ ہے، یعنی سیل آف گوڈز ایکٹ میں وہ مینشن نہیں کی گئیں، تو ہم کنٹریکٹ ایکٹ سے ہیلپ لیں گے، یعنی وہ ریکوائرمنٹس جو کنٹریکٹ ایکٹ میں ڈٹرمائن کر دی گئی ہیں وہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہم کنٹریکٹ ایکٹ سے ڈرائیو کریں گے۔ پوائنٹ بی ہے سبجیکٹ میٹر آف دا کنٹریکٹ آف سیل مسٹ بی گوڈز، یعنی کنٹریکٹ آف سیل کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ گوڈز ہونی چاہیے، جو چیز سیل اور پرچیز کی جا رہی ہے وہ گوڈز ہوں۔ دا سبجیکٹ میٹر آف کنٹریکٹ آف سیل از گوڈز اینڈ پراپرٹی ان دیز گوڈز پاسز ٹو دا ادر پارٹی۔ گوڈز کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، کنٹریکٹ آف سیل کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ گوڈز ہوں، اور پراپرٹی یعنی موویبل پراپرٹی گوڈز کی صورت میں جو ہے وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ All other contract that involve goods like hire purchase, bailment, agency, contract of work, and others are not contract contemplated by sale of goods. اور تمام جو دوسرے کنٹریکٹس ہیں جس میں ہائر پرچیز، بیلمنٹ، ایجنسی یا کنٹریکٹ آف ورک اور اسی قسم کے جو دوسرے کنٹریکٹ ہیں وہ سیل آف گوڈز میں فال نہیں کرتے، وہ کنٹریکٹ آف سیل جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں، چونکہ کنٹریکٹ آف سیل میں ہم جانتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ گوڈز کو ڈیلیور کرتا ہے، گوڈز ٹرانسفر کرتا ہے، اور دوسرا پرسن جو ہے وہ ان گوڈز کے بدلے میں جو پرائز کی صورت میں، منی کی صورت میں کنسیڈریشن پے کرتا ہے۔ پوائنٹ سی ہے دیر مسٹ بی منی کنسیڈریشن کال دا پرائز، یعنی ان گوڈز کے بدلے میں جو ڈیلیور کی گئی ہیں بائر کو منی کی صورت میں، یعنی پیسوں کی صورت میں جو ہے وہ کنسیڈریشن پے کرنی چاہیے، جسے ہم پرائز کہتے ہیں۔ ویئر گوڈز آر آفرڈ ان ایکسچینج فار گوڈز دا کنٹریکٹ از ایکسچینج اور بارٹر اینڈ از ناٹ کالڈ دا سیل آف گوڈز۔ جب گوڈز کے بدلے میں گوڈز آفر کی جائیں گی تو اسے ہم ایکسچینج کہیں گے یا اسے بارٹر کہا جائے گا، لیکن یہ سیل آف گوڈز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ Price is always a money consideration and anything other than money cannot be a price. گوڈز کی جو منی کی صورت میں یعنی کنسیڈریشن کی صورت میں ہم پے کریں گے وہ پیسوں کی صورت میں ہونا چاہیے، وہ پرائس کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اگر پرائس کے علاوہ یعنی منی کے علاوہ اگر کوئی بھی اور چیز ان گوڈز کے بدلے میں دی جاتی ہے تو وہ سیل آف گوڈز میں فال نہیں کرے گی۔ اس کا پوائنٹ ڈی ہے دیر مسٹ بی اے سیلر اینڈ اے بائر، یعنی سیل آف گوڈز میں ایک کم از کم ایک سیلر ہونا چاہیے اور ایک بائر ہونا چاہیے، یعنی دو پارٹیز ہونی چاہیے۔ دا کنٹریکٹ آف سیل از اے بائلیٹرل کنٹریکٹ وچ مینز دیر آر ٹو پارٹیز، اے بائر اینڈ اے سیلر۔ کنٹریکٹ آف سیل جو ہے وہ بائلیٹرل کنٹریکٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں دو پارٹیز ہیں، ایک بائر ہے اور ایک سیلر۔ The seller does not have to be the owner of all the goods and a part owner can sell his part of the goods. اگر ایک سیلر جو ہے وہ تمام گوڈز کا اونر نہیں ہے بلکہ ایک پارٹ اونر ہے یا کو اونر ہے
تو وہ صرف اپنے حصے کی جو گڈز ہیں جن کا وہ مالک ہے وہ گڈز جو ہیں وہ سیل کر سکتا ہے، وہ گڈز ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ تمام گڈز جو ہیں وہ سیل نہیں کر سکتا، وہ تمام گڈز ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ A contract of sale may be absolute or conditional. It can be undertaken through different kinds of agents. ایک کنٹریکٹ آف سیل جو ہے وہ ایبسولیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ مینشن نہ کی گئی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈیشنل ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ مینشن کر دی گئی ہو۔ اس کے بعد پوائنٹ ای ہے، ایک کنٹریکٹ آف سیل میں بی پریسیڈڈ بائی این ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی ایک کنٹریکٹ آف سیل جو ہے وہی آگے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہی آگے فردر کنٹریکٹ آف سیل میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ایز پراپرٹی کین اونلی پاس ٹو دا بائر وین دا گڈز ایگزسٹ اینڈ ascertained. A present contract of sale of future goods which are essentially unascertained is treated as an agreement to sell. جیسے پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے سیلر سے بائر کو، جب گڈز ایگزسٹ کرتی ہوں گی، اسرٹینڈ ہوں گی، تبھی گڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں سیلر سے بائر کو، اور اگر گڈز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی گڈز جو ہیں وہ ان اسرٹینڈ ہیں، ابھی گڈز جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں ہوئی، انہیں مینوفیکچر ابھی نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں گڈز جو ہیں وہ چونکہ ابھی پروڈیوس نہیں ہوئی، ایگزسٹ نہیں کرتی، تو پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوگا اسے ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کہیں گے، یعنی دو پارٹیز کے درمیان گڈز کی سیل پرچیز کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، لیکن ابھی گڈز جو ہیں وہ فیوچر میں جو ہیں وہ ان کو پروڈیوس کرنا ہے، ابھی گڈز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ان اسرٹینڈ ہیں، تو پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اسے ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کہیں گے۔ وین دا گڈز آر اسرٹینڈ اٹ از کنورٹیڈ انٹو اے کنٹریکٹ آف سیل، اور جب گڈز جو ہیں وہ اسرٹینڈ ہو جائیں، گڈز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہوں، تو اس صورت میں ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہوگا وہ کنٹریکٹ آف سیل میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ پوائنٹ ایف ہے، پراپرٹی ان دا گڈز مسٹ بی ٹرانسفرڈ فرام دا سیلر ٹو بائر۔ پراپرٹی جو ہے وہ گڈز کی صورت میں وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے سیلر سے بائر کو، یہ بھی اس کا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسینشیل ایلیمنٹ ہے۔ دس از دا میجر پرپز آف دا کنٹریکٹ آف سیل اینڈ ٹرانسفر آف پراپرٹی از دا وائٹل ایلیمنٹ ان دس کنٹریکٹ۔ یہ کنٹریکٹ آف سیل کا ایک میجر پرپز ہے کہ گڈز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سیلر سے بائر کو، پراپرٹی گڈز کی صورت میں جو ہے وہ پاس ہونی چاہیے سیلر سے بائر کو۔ Thus the contract has the effect of conveyance that transfers property from one person to another. کنٹریکٹ جو ہوگا تبھی افیکٹو ہوگا جب پراپرٹی گڈز کی صورت میں ٹرانسفر ہو سیلر سے بائر کو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔